الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سبحان اللہ. میری بات اچھی طرح سمجھ لو، ذہن نشین کر لو، اینو بھولنا نہیں، کیونکہ جو میں بات کراں وہ میں دلائل دی روشنی چ بات کرنا، میں کچیاں پلیاں باتاں دے حق وچ نہیں. ایک تے میں نہایت ادب نال گزارش کراں گا کہ جڑے سارے علماء کرام ایس انداز نال مجمع ہوئے تے اس مجمع نو کہندے نے کھڑے ہو جاؤ، اے فرمان رسول دے خلاف ہے. حدیث مبارکہ دے الفاظ نے کہ کانا علی رؤوسنا الطیور، جس وقت آپ بات کر دے تو اس طرح محسوس ہوندا کہ ساڈے سراں تے پرندے بیٹھے. اس قدر انہماک ہوندا، اس قدر خشوع اور خضوع ہوندا، اور دلاں چ اس قدر ڈر ہوندا، اور آپ دی بات انہاں اتے اس قدر اثر انداز ہوندی کہ وانے دے دل دی کیفیت بدل جاندی. اس واسطے اس تو گریز کریا کرو، اے نہ کم کریا کرو. اگر کسے نو اے دے بارے کوئی چاہ ہے تے او باج لا لیا جے، کو پتر جمے نہیں جڑا میری بات دا جواب دے. سمجھی جے بات ایک ہے. باقی مینوں اج حافظ عباس صاحب دی ملاقات کر کے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ ایہو جا ادارہ دیکھ کے جدے اندر ایک عجیب و غریب قسم دے جناب انداز اور پڑھن پڑھانیاں دا اے منظر اور یہ سین دیکھ کے آج حد مینوں خوشی محسوس ہوئی ہے. اور تقریباً تمام ادارے تے اس ادارے نو فوقیت حاصل. میں صرف اپنی عقیدت نو تواڈے نال شامل کرن واسطے چند گزارشات کراں. قرآن حکیم دے کتنے پارے نے؟ 3. قرآن کریم دیاں کتنیاں سورتاں نے ٹوٹل؟ ہے 114. سارے دے سارے قرآن کریم دے رکوع کنے نے؟ نا 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 ہوں سنیے گل مینوں، کیونکہ انہاں نال تے جڑے شیخ حسین صاحب نے تانوں پتہ ہے گل تے سارا اصل سورت ہی ہوندا ہے کم. قرآن کریم دے 30 پارے نے، 114 سورتاں نے، 572 رکوع نے، 6666 آیات کریمات نے. یہ ہن آئندہ کدے بھی تسی نہیں بھولنا. قرآن کریم وچ جس مقام نو بھی پڑھو گے اطاعت دا حکم آیا ہے، اتباع دا حکم آیا ہے. اتباع کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے. اطاعت دا حکم آیا ہے، اتباع دا حکم آیا ہے. اطاعت دا تعلق ہے اللہ نال،
اطاعت دا تعلق ہے رسول اللہ نال، اتباع دا تعلق ہے صرف اور صرف رسول اللہ نال۔ اطاعت اللہ دی کرنی ہے، اطاعت رسول اللہ دی کرنی ہے، اور اتباع صرف اور صرف رسول اللہ دی کرنی ہے۔ اتباع دا لفظ اللہ واسطے نہیں آیا۔ یہ جڑا لفظ مشترکہ اطاعت دا، یہ رب واسطے بھی ہے اور رسول اللہ واسطے بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ دی اطاعت کرو اور رسول دی اطاعت کرو۔ ہن انہاں دوہاں نوں برابر ذکر کیتا ہے، حالاں یہ دو اطاعتاں نے، ظاہر نظر آؤندیاں دو نے، لیکن اطاعت اصل ایک ہے۔ رسول اللہ دا نمائندہ ہے، آپ اس امانت دے امین نے جیڑی امانت اللہ والوں رسول اللہ نے ملی ہے۔ ہن اس جگہ تے ظاہراً دو اطاعتاں نے، اللہ دی اطاعت اور رسول دی اطاعت، لیکن ہے ایک۔ من یطع الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جن نے رسول دی اطاعت کیتی ہے انہیں دراصل اللہ دی اطاعت کیتی ہے۔ گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ روشن ہے شمع علم الہ کے پیغام میں، نور عمل ہے اسوہ خیر الانام۔ یہ ظاہراً جیڑا لفظ دوہاں واسطے آیا ہے، یہ دا مفہوم یہ ہے کہ آپ اس امانت دے امین نے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ رب ہے یہ مربوب ہے، یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے، وہ رب ہے یہ مربوب ہے، وہ ساری کائنات دا الہ ہے اور یہ ساری کائنات دا رہنما ہے۔ ذاتاں جدا جدا نے لیکن بات دوہاں دی ایک ہے۔ اور دوسری آیت نے یہ تفسیر اس انداز نہ کر دیتی، من یطع الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جن نے رسول دی اطاعت کیتی ہے دراصل وہ اللہ دی اطاعت ہے۔ ذاتاں دو نے لیکن اطاعت ایک ہے۔ ہن قرآن کریم دے پورے 30 پاریاں دا اندازہ کرو، لفظ اطاعت آئے گا یا اتباع آئے گا۔ ایک تیسرا لفظ استعمال کر دینے تقلید۔ تقلید یہ کی معنی ہے؟ تقلید کلا دا یقلدو تقلید۔ تقلید فخر نال کہندے نے اسی مقلد ہاں۔ کدے مقلد ہاں؟ ادھر میرے ال ویکھو، تہاڈی سمجھ شریف وہی گل نہیں ہوندی۔ مقلد حافظ عباس صاحب مقلد، مقلد کا کی معنی ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کیا سی، تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی۔ تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی، رستہ تو ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔
مقلد بننے نالوں بہتر ہے پچوئے مار گولیاں کھا کے مر جائے. کہنے کہ اسی مقلد ہاں ابتدا تو لے کے انتہا تک. ایک ادارہ ہے، ایک جامع ہے. یاد رکھو اس جگہ تے حق دی صدا آسمان دی طرف گونجے گی. میں مطیع رسول ہاں، میں متبع رسول ہاں. تقلید دا حق کن دیتا ہے؟ تقلید واسطے کنے کیا ہے؟ افسوس اور صد افسوس. کنے امام نے؟ 4. امام ابو حنیفہ اسی انہاں دی عزت احترام کرنے ہاں. دوجے امام مالک، تیسرے امام شافعی، اور چوتھے امام پڑھے نہیں گو حافظہ مسیح بھی تو چاہیے اشارے سامنے. 4 امام نے، 4 امام. لیکن یاد رکھو یہ 4 اج دی گل اکھی ہوئی میری 1 سال تک تواڈے ذمہ ہے. تقلید یہ گج پڑا پانا. مقلد بن کے کو فخر کرتا ہے. یاد رکھو امام صاحب دی امام مالک دی کتاب موطا امام مالک دی. موطا امام مالک دی کتاب ہے. اور یہ امام شافعی نے پڑھی ہے کتے؟ ریاض الجنہ چ بیٹھ کے. اور اینو قرآن دی طرح حفظ کیتا ہے امام شافعی نے. امام مالک دی کتاب موطا ہے، کوئی شک نہیں. امام شافعی دی کتاب الام میں یہ کوئی شک نہیں. احمد ابن حنبل دی کتاب ہے مسند امام احمد. 3 اماماں دیاں کتاباں دا ثبوت ملتا ہے. اج دی تاریخ نوٹ کر کے اج دی 1 سال تک زور لا دو. پورے پاکستان نو میں چیلنج دینا، چیلنج. اے میرے بازو کھڑے نے، آسمان تھلے آ جائے، زمین اوپر ٹر جائے، 14 طبق بدل جان، امام ابو حنیفہ دے ہاتھ دی لکھی ہوئی کتاب کوئی دکھاؤ، اور میں اس گھر دی ساری زندگی غلامی کراں گا جس امام دے ہاتھ دی کتاب نہیں. اس امام دی طرف اپنے آپ نو منسوب کر کے حنفی کہلانا پھر افسوس اس ہے. حنفی یہ 2 شاخہ نے، حنفی بریلوی تے حنفی دیوبندی، یہ 2 نے. حنفی بریلوی یعنی بیوقوف، حنفی بریلوی، اور پھر حنفی دیوبندی، یہ 2 گروہ بنے نے. افسوس اس بات تے حافظ صاحب آندا ہے بھی حنفی نہیں سی چاہیے کہنا، نعمانی چاہیے. امام صاحب دیہاتی لکھی کوئی کتاب کھا سکتا ہے؟ سارا ملک پھر لو، لیندے چڑھتے دکھن پہاڑ ہویا میرا ہاتھ کھڑا ہے. جس امام دیہاتی کتاب نہیں اس امام دے نام دا اسی صاحب مدد چلان دا کی مانا ہے؟ میں کوئی گل نیرے جی کر رہا کتنے کر رہا؟ تمہیں پتہ ہے نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. مینو رب کریم نے قرآن دی دولت دیتی ہے اور مینو حدیث دی دولت ملی ہے. اسی اس تے راضی ہاں. 100 سوار اسی ہاں راضی، 100 سوار اسی ہاں راضی ہے تے کریے شکر ربا. ساڈی ونڈ محمد آیا اے ہادی کل جہان. لوکاں دی دولت مکدی ہے، اے آخر نو مک جاوے تے ساڈی دولت پاک محمد اے اللہ نال ملاوے. ہن مومن دی شان ہے، مومن ٹال مٹول نہیں کرتا.
حدیث آئے فور سمجھتا مند ہے. اے دیکھو نا ادھر ہے نماز ہے وضو کیتا ہے اے ویہ اے حدیث دی نماز اے ہاتھ نے انج نہیں کرنا اے ہاتھ دو جڑنے اے موڈیاں دے برابر اے یا لو دے برابر اے 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 کتھے ہے جی کتنے ویندے ہوئے میرے دس میں ایک ایک بات دی ٹو کڈی ہے میں کچیاں پلیاں باتاں دا قائل نہیں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم آسمان تو کتاب اتری ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. ہن مومن دی شان مومن دا کردار یہ ہے جدو سنے حدیث پھر وہ ٹال مٹول نہیں کرتا. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. سن دیا فوراً کہندا سمعنا اساں سن لیا اور اساں من لیا. فرمایا سدے خیراں نے ہن نبی دے بعثت دا مقصد کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جو آپ نے بات کر دینی ہے زبان نہ وہ حرف آخر ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. جو رسول دیں ان لینے جس کو آپ روک دیں رک جا. اتنے ہوں آپ کی 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے اور آپ جان لگیا فرمایا ترکت فیکم امرین. ادھر میرا ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری اکھاں نو قائم رکھی. ترکت فیکم امرین میرا ترکہ میں تمہوں اپنا ترکہ 2 چیزاں دے کے جا رہا. باپ فوت ہو جائے باپ دی وراثت اولاد نو ملتی ہے. آپ فرماندے نے میں تمہوں اپنی وراثت دے کے جا رہا. میں نبی دا وارث ہاں منتا والے ہو میں وارث ہاں. آئے کوئی ماں نے جمیا ہو جائے نبی دی وراثت کا دعویٰ کرے کیوں؟ آپ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی امت دا روحانی باپ ہے تے نبی دیاں بیویاں امت دیاں ماواں نے. میں نبی نو باپ منیا ہے. بے وقوفا تو تے منیا ہی نہیں نبی نو باپ. تو تے اپنے چ رلنے نہیں دیتا. تیرا نبی نال واسطہ کہدا ہے کیوں جی تیری یہ عقیدت ہے. اذان دین والا اذان شروع کردا ہے یہ تریا جا رہا ہے جدوں نہ لیا اشہد ان محمد بس. کیوں چاہیے تے ہے نا کہ جدوں اذان دین والا اذان شروع کرے تے سارے بندے مسجد آ جان. جدوں نہ لے آبدا تے سارے جنے وہ منہ نو پی جان تاکہ بانگ دین والا رہے کوئی نہ. ہن نبی دا ترکہ نبی دا ورثہ یہ قرآن ہے. نبی دا ترکہ حدیث ہے اور وہ میں ہوں وارث. نبی دی وراثت دا وارث میں ہاں. اس واسطے آپ دے کے گئے نے 2 چیزاں. تاجدار عالم بدحا کا جو فرمان تھا تاجدار عالم بدحا کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت دیا قرآن تھا.
جب تلک یہ دی مسلمانوں کا حرز جان تھا، جب تلک یہ دی مسلمانوں کا حرز جان تھا، ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا۔ اور جدو قرآن سنن دے عمل سن، آسمان دے ملائکہ دروازے تے آ کے چوکیداری کرتے سن۔ یہ دین نبی دی وراثت ہے، آپ چلے گئے نے اور مینو وارث بنا کے گئے نے۔ میرا نبی میرا روحانی باپ ہے، اور جنہیں اپنے نبی نو منیا ہی نہیں اپنا باپ روحانی، وہ نبی دی وراثت کا وارث کیویں ہو سکتا ہے؟ اس واسطے آپ جو کہہ دیں وہ سننا ہے، جو فرما دیں وہ مننا ہے، اور انہوں عملی شکل دینی ہے، اور آرڈر اتوں آ رہا ہے، مخالفت نہیں کرنی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رسول دی مخالفت تو بعد آ جاؤ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہن آپ تو ایک بات ثابت نہیں، انہوں اپنے واسطے دین سمجھے تیری تباہی اور بربادی ہے، کیونکہ آپ جو فرما رہے نے وہ دے وچ کسے دی مرضی دا دخل نہیں۔ کوئی عابد ہے، کوئی زاہد ہے، کوئی متقی ہے، پرہیزگار ہے، شب بیدار ہے، تہجد گزار ہے، جو بھی بات کرتا ہے اپنی مرضی نال بات کرتا ہے۔ لیکن اس جگہ دے جو آپ کی زبان چوں بات نکل دی ہے وہ دی ذمہ داری رب نے لئی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں اپنے نبی دی زبان دا ضامن ہاں، جو بات ہوئے گی وہ حرف آخر ہے، آپ نے کہتا اور سننے والے سنیا اور اعلان کیتا کہ ایمان ادو ملنا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ جو میں لے کے آیا اپنے آپ نو اس دے تابع کر دیو۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ پھر عملی طور پہ آپ صاحب ذرا میرا دیکھو، عملی طور پہ بطور سیمپل دے نمونے دے طور پہ پیش کیتا جا رہا ہے۔ پہ آنے سنیا یہ نہیں کہنا جناب دا سر متھے دے تے پرنالا اتے ہی۔ پوری روئے زمین تو ایک حدیث وکھاؤ جنہوں میں نہیں منتا، مینوں زندہ رہن دا حق نہیں، یا میرے سونے ہیریا لڈ لیا مینوں موقع دے میں تینوں اینی حدیثاں وکھاواں، تو کیوں نہیں منتا؟ نہیں اتنے ہوں کہنا تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ کیوں جی یہ عقیدہ ہے؟ ایک پارٹی لاہور نو جان رہی ہے، لاہور دی پارٹی سیون شریف نو جان رہی ہے، اور میں بھی گیا، سیونی بھی گیا، سلطان بہو گیا، میں وہ جتے بشتی دروازہ ہے کیڑا پاک پتنی شریف میں گیا، اللہ دی قسم میں خود گیا، اور میں ویکھیا جتوں دی بشت لنگ دے نے ادھروں ہو کے اینو لنگ دے نے، اوتھے ایک جہاں روٹیاں پکاندیاں نا عورتاں اتنے پہیا گول جا، میں کہا یہ کی ہے؟ انہاں آخیا جی یہ روٹی ہے۔ میں روٹی کا دی ہے؟ لکڑ دی۔ میں لکڑ دی روٹی بھی کھائی دی ہے؟ یہ تواڈے چوں کہے بندے نوں ہوے شک سویرے میں ایتھے رہنا، میں تانوں نال لے جانا، میں شک کڈ دیاں، تواڈے نکھیڑے کر دیاں، میں اخیر تک پہنچیا، ایویں نہ سمجھو، نال لے جانا اور سپیشل کہے جگہ تو تانوں ناشتہ کرانا، میں منہ تے ہاتھ پھیر کے کہنا میں ساری عمر کچیاں گولیاں نال نہیں کھیڑیا، میں بات پکی کیتی ہے ٹھوس، اور یاد رکھو میری زندگی گواہ ہے، اس بات تے میری زندگی گواہ ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، ہزاراں دی تعداد ایتھوں فون کر کے سیال کوٹ پوچھو، میں حافظ صاحب ہوتے 5 سال جمعہ پڑھایا ہے، اور میں پروفیسر ساجد میر دی موجودگی پوچھیا لوگاں نو
کہ میرے 5 سالہ جمعے دے خطبے دے انہیں سناؤ. انہیں آخیا ہزاراں دی تعداد میں لوگ اہل حدیث ہوئے. میں لچک نہیں پیدا کی قطن نہیں. میں اتنے ویکیا وہ پوچھا بھی کی انہیں آخیا جی یہ روٹی ہے. میں روٹی کا دی ہے کاٹ دی. میں یہ کس واسطے ہی اے بابا فرید جب بھوک لگتی ہے نا تو یہ چک مارتا ہے. انہیں کھادی نہیں انہوں چک مارتا رہا. میں کہ یہ چک ہے بس اپنا چس پورا کرتا ہے. میں روٹی نہیں نہ کھادی انہیں نہیں. میں کنا چیر 12 سال. میں پھر 12 سال روٹی کھا دے پانی پانی تے 12 سال پیتا ہے. میں کہ پھر انہوں پٹھا لٹکایا ہے پٹھا پیر تاں تے سر ٹھاں. میں کہ جڑا 12 سال پانی پیندا رہا پیشاب کردا ہے آؤ جی. میں وہ پیشاب کدھروں دی نکلدا ہے. یہ ادب ہے وہ احترام ہے یہ اولیاء اللہ دی شان ہے نا. اور میں کیا چلو ایتھے چیلنج دیتا لاہور وچ چیلنج دیتا کہ پروفیسر ساجد میر مناظرہ کر لے. میں کہ بالکل کرنے پر سالس کیڑا بنے گا. سالس پرے سٹاج تے کیا میں سالس کیڑا ہے. سارے لوگ سوچتے ہیں پولیس والے بھی دوجے. میں سالس کیڑا بنے گا. میں سالس ایک تجویز کرنا کیڑا علی اجویری بزرگ سالس میں کیا انہوں کو فیصلہ کرانا ہے کیونکہ جی ساڈا سالس ہوا تو نہیں مننا تے جی تہاڈا ہوئے تو نہیں مننا. تے بزرگاں نو ہی لے بٹھاواں گے کرسی تے 50,000 روپے دا میں سوٹ لے کے ان دے گل پاواں گا خوشبو لا کے بزرگاں دے نال کہاں گا اسی بھی تہاڈی عقیدت مننا جائے. تے میں کہا جی بزرگ قبروں باہر نکلے تسی اونجی کامیاب ہو اور جیوندیاں نو قبراں وچ دفن نہیں کریدا ہیں. ایتھے ہن گیا میں سیون ایک لت کھلو کے اللہ دی قسم بھنگڑا پاندے جی میں اصیل ککڑ نہیں کھلوندا. تیرے عشق نچایا کر کے تھیا عشق جس پاسے اپنی نگاہ کر گیا میل ہوئے یا کلی تباہ کر گیا. اس عشق تو توبہ خدا کر گیا. ایتھے بطور سیمپل دے کہ آج منن والے نماز پڑھتے رہے بیت اللہ بیت المقدس وال منہ کر کے. اج ہن مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے 16-17 مہینے ادھر نماز پڑھی ہے. منہ ادھر ہے پر دل چ خیال آتا ہے اس طرح میں تاں منہ کچھ نہیں کہتے لیکن دلاں دے پیت تو جانتا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء. یہ فرش تے ہے وہ عرش تے ہے. فرش والا عرش ول ویکھے عرش والا فرش ول ویکھے تے دلاں دے پیت تو جاندا ہے دلاں دے راز سمجھدا ہے. ایسا نگاہ آسمان ول کردے نے پھر او دے مطابق قرآن اترے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ویکھ اس طرح دیکھدے نے فرش والا عرش ول ویکھے عرش والا فرش ول ویکھے. جگ میں کیا نال خوشبو تیری جگ میں کیا نال خوشبو تیری گلستان تیرے ول تک دائے. جگ میں کیا نال خوشبو تیری گلستان تیرے ول تک دائے. شیطان دی نہیں پرواہ تینوں رحمان تیرے ول تک دائے. دو رکعتاں پڑھیاں نے ادھر منہ کر کے. میں اس واسطے کر رہا بات مکمل کر دیا. 4 رکعتاں نے نماز اثر تے 2 پڑھیاں نے منہ کیتا ادھر سارے میرے ال ویکھو منہ کیتا ادھر. نماز دے دوران یہ اثر دی نماز ہے. چلو مغرب ویلے آرڈر آ جاندہ بھی مغرب دی نماز تسی منہ کرنا ہے بیت اللہ وال. نماز دے دوران تہاڈے خیال شیش بات آ جائے. نماز دے دوران جبریل کہہ گیا ہے کہ 2 رکعتاں پڑھیاں نے ادھر تے 2 رکعتاں پڑھنیاں نے ادھر. ہن تسی دسو کیویں ہویا ہوئے گا. ساری عمر جو لگا چھڑی جے کیویں ہویا. منہ سی ادھر
آرڈر آیا ادھر دا ہوں میرے شیخ کیویں بنیا ہوں آپ نے ادھر قبلہ بدل گیا ہوں آپ کھلونا ادھر کیویں ہے ہر بات میں راز ہے آپ وچوں دی گزرے صحابہ دے وچوں دی گزرے نے آن کے ایس پاسے تے منہ کر لیا ادھر یہ ساڈے دور دے ہوندے تے کہندے بھی پھر وضو ٹوٹ گیا وضو کون گئے نے وہ جدو وچوں دی لنگے نے منہ ادھر کر لیا تے کیا اللہ اکبر رخ موڑ لیا اوے منتا والے اوے میرے سجنوں تے میرے ساتھیوں تے میرے پیاریو یہ راز کی ہے کیوں ایسا ہویا دوسری نماز دے وقت تحویل قبلہ دا آرڈر آ جاندہ دو ادھر پڑھائیاں اور دو ادھر منہ کر کے پڑھائیاں دسیا گیا کہ نبی دے منن والے یہ جی ہوندے نے اے اوتھے ٹال مٹول نہیں کر دے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن چگائی ہو اصل مقصد زندگی دا تیری زندگی ایس انداز نہ گرگے میرے دوست رائے قیاس ارلے پرلے باتاں کر کے سدھ موت منڈلا رہی ہے پتہ نہیں کہڑے موڑ تے شام آ جائے یہ کون نے لوگ جنہ ایمان دی آنکھاں نال رخ مصطفیٰ نو ویکھیا ہے جنہ دے ایمان دی گواہی رب ذوالجلال نے دتی ہے جنہ دی شان وچ قرآن نازل ہویا ہے جنہ واسطے جبریل سپیشل پیغام لے کے آیا ہے تمغے تقسیم ہو رہے نے فرمایا فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی اور فرمایا جبریل ایک عام جا کے کہہ میرے رسول نو اعلان کر دیو جنہ ایمان دی اکھ نال میرے چہرے وال ویکھ لیا وہ سارے جنتی نے یہ ہن سارے جنتی نے پر اینی کی گل ویکھو تھوڑی جئی رسول دی زبان چوں نکلی بات دا تھوڑا جہا الٹ ہوئے تھوڑا جہا تیرا برداشت نہ کرے انہاں دا لحاظ نہ کرے وہ ساڈی رشتہ داری کہدی ہے ساری عمر ہی گزار چھڑی ساری عمر حدیث دی مخالفت کی تھی قرآن دی مخالفت کی تھی ایک ایسا قابل دید منظر ہے اتھوں دے پڑے ہوئے خوشبواں چاچ پھرے جان اور صحیح کتاب و سنت علماء کرام نو میں کہاں گا اصل بات جو ساڈے اسلاف دی ہے ذہن بدلے عقائد تبدیلی آئے سب تو بڑی بات یہ ہے اسلام یہ اندر تین چیزاں نے ایک عقیدے کا مسئلہ ہے عقائد کا مسئلہ ہے اور عبادات کا مسئلہ ہے معاملات کا مسئلہ ہے جن مرضی ہے ساری زندگی جو دل کرتا ہے کر لے اور جی تیرا عقیدہ درست نہیں تیری بڑیاں نمازاں کرنے تو نہیں جا سکتیاں اور دیکھو کون نے بات میں پوری کر دیا ایک معمولی جی بات ہوئی ہے جہے رب دی نگاہ چینے پسند نے جنگ احد دے موقع دے کیا تساں ایتھے کھڑے رہنا فتح ہو جائے تساں نہیں اترنا شکست آ جائے تساں پھر بھی اترنا نہیں تساں اتنے کھڑے رہنا ہے آپ فرما رہے نے تھلے نہیں آنا ایس انداز نال آپ دی زبان چوں نکلی بات نو عملی جامہ پہنانا ہے عملی ثابت کرنا ہے حدیث ہے اے اللہ دے رسول دی زبانے اتھر چو نکلی بات ہے نومل کر کے بخایا ایتھے وہ کیڑیاں ہستیاں نے جنہ دی شان عزت عظمت لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ رسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون یہ اللہ دی جماعت ہے تھوڑی جی بات عزیز صاحب تھوڑی جی بات معمولی جی بات
درے تے کھڑے رہنا ہے، اسی تھلے ہاں، سانو فتح ہوئے، سانو شکست آ جائے، تسا نہیں تھلے اترنا۔ کیا جی یہ ہے منیا ہے، سارا زمانہ بھی ایک پاسے ہو جائے، نال ساڑی چیز یہ شک کوئی نہیں، یہ شبہ کوئی نہیں، قرآن آسمان تو نازل شدہ لا ریب تے بے عیب ہے، اور رسول دی زبان چو نکلی ہوئی بات وہ شک شبہ نہیں۔ کیوں؟ رب ذوالجلال نے محمد دی زبان دی ضمانت دیتی ہے، فرمایا کسی دی زبان دا میں ضامن نہیں بنیا، پر میرے نبی دی زبان چو نکلی بات پکی ہے، جو بات قرآن دی شکل جو ہے گی وہ محمد دے فرمان دی شکل جو ہے گی۔ آپ نے کہتا ہے ہن تھلے نہیں اترنا، ادھروں فتح ہو گئی ہے، میدان دیکھیا صاف ہوندا، دشمن کفار مکہ مشرکین دوڑ رہے نے، اتوں ویکھیا آپس اختلاف ہویا، نزاع ہویا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ۔ اتو دیکھیا تھلے بامی اختلاف ہویا ہے، انہاں آپس جڑے اتنے کھلوتے ہیں اندر تھلے اترے نے، فتح ہوئی فتح ہو گئی، مشرکین دوڑتے جا رہے نے، انہاں دے پیچھے تعاقب ہو رہا ہے، لیکن رسول دی زبان چوں نکلی بات انہوں ذرا الٹے وہ فرق آیا، تھوڑا جہا فرق آن دے نال فتح شکست میں بدل گئی، اور آپ دیکھیا فتح شکست سے بدلی، اور صحابہ دوڑ رہے نے، اذ تسعدون ولا تلوون ورسول یدعوکم، اور دوڑ رہے نے اور رسول اللہ بلا رہے نے، آوازاں دے رہے نے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، واپس مڑو، یہ کون نے؟ اور جیرے رسول دی زبان نال قطعی جنتی نے، پر آپ دی زبان چوں نکلی بات تھوڑا جا فرق آیا ہے، فتح شکست وچ بدل گئی ہے۔ ایتھے کی ہویا؟ آپ دے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، رسول اللہ نو زخم آئے، دندان مبارک شہید ہوئے، چھوٹی جی گل تو 70 یار شہید ہوئے انہیں، 70 یار شہید ہوئے انہیں، ایک چاچا حمزہ پیارا امر نبی دا الٹ کی تو نے تے الٹ گیا کم سارا۔ فرمایا ایتھے کہے دا لحاظ نہیں کیتا جا سکتا، میرے ساتھیو ایتھے وقت ہے، یہ وقت آنا ہے، رو گے پچھتاؤ گے، اے میدان معاشر ہے، کوئی کسی دا پرسانی حال نہیں، یعنی ہر پاسے یعنی ہن کہندے نے بھی ساڈا فلانے نال تعلق ہے، ساڈا فرینڈ نال تعلق ہے۔ مینوں ایک دن پوچھدا جی تسی بھی کہے دی بیعت کیتی ہے؟ مینوں کہندا تساں بھی کہے دی بیعت کیتی ہے؟ میں کہیا بالکل۔ کہندا میں اگے کہندا ہاں کسی استاد دا چنڈیا کہ جی بیعت کسی دی بیعت کیتی ہے؟ میں کہیا کیتی ہے۔ کدی کیتی جے؟ بڑے بڑے علو نے بھی پاکستان، کہندا تساں بھی بیعت کیتی ہے؟ میں کہیا بالکل۔ کہندا کدی کیتی ہے؟ ہن صاحب لاؤ تسی سیانے ہو، کیڑی جگہ تے بیٹھے ہو، مینوں کہنے لگے کدی کیتی جے؟ میں کہیا رسول اللہ دی، تے اگوں کہنے لگا انہاں دی تے ساریاں کیتی ہے، اونج کدی کیتی جے؟ ہن آئی یوم یعز الظالم ولا یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ وہ ہے حشر دا دیاڑا ایڈیاں سختیاں نے چلیاں، حشر دا دیاڑا ایڈیاں سختیاں نے چلیاں، روندے نے منکر اج اکھیاں نے کھلیاں، ٹوٹ گئی کمرہ کل
آکڑا نے بھلیاں چگ لئی کھیت چڑیاں جاگ ہوں آئی یعنی ہے کوئی کسی کا پرسان حال ایتھے ایک ادھر گروہ کھلوتا ہے ایک ادھر گروہ کھلوتا ہے اور رسول اللہ نے فرمایا سارے انبیاء میرے چنڈے دے تھلے کھلوتے ہوں گے کوئی تو ہے سارے اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا ایک دے اتفاق کرنا ادھر پھر ویکھو بل مک گئی ایک دے اتفاق کر لینا دیکھو لاہور دی پارٹی 7 جا رہی ہے 7 دن روندے ایتھے آ رہے ہیں لاہور دی پارٹی سر تے بدن چکے نے پاک پتن شریف جا رہے نے پاک پتن جاندیاں نو روندے لاہور آ رہے لاہور دی پارٹی سلطان بہو جا رہی ہے سلطان بہو جا رہے ایتھے آ رہے نے کھجل ہو گئے نہیں مر چلے کیوں ہے کوئی ٹھکانا ہے اطمینان ہے یقین آئی رو رو مر چلے ہو پھر گئے اور میرے سجنا میرے مترا میرے یارا میرے یارا گل میرے ویخ پوجن واسطے میں ایک الہ منیا اطاعت واسطے ایک ہی مصطفیٰ منیا کہ ہے شک شبہ وہ کرے لیکھا تے پلیکھا نکل جائے پر اس واسطے ساڈے مولوی صاحبان یہو جے مسئلے کتے کرتے ہیں نا 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 اے کرتے جے بس کیونکہ اس پاسوں آئے یہ اس پاسوں آئے جی یہ ٹھوس بات کرن گے ورنہ مطلب ہے ایسا کام ہے نا دوجا پہ کو سبحان اللہ تھوڑی دیر تو بعد جی کہتے کو سبحان جیڑا مولوی اج تو لے کے 100 سال تک بھی اج تو لے کے کل پرسوں ثابت کر دے میری گل لکھ لو پھر بھی لکھ لو میرے اصلے چ فرق ہے جو میں بعد چ فرق پاواں کوئی مولوی بخا دے میرے رسول اللہ نے ساری زندگی کیا ایت پڑھ کے تے آکھیا ہوئے کہ سبحان اللہ کیا سبحان اللہ کہنا قرآن دی توہین ہے قرآن دی توہین ہے کیونکہ اس بات دی نفی ہو رہی ہے وہ کہے قل ہو اللہ احد ایک کہندا سبحان اللہ یہ معنی بھی وہ کلا نہیں اس واسطے آ سکھائی اور کی بنایا کی ہے زندگی جو ساری عمر گوا چھڑی آ بھریا مانسا اتنے عقیدے کی بات ہے ٹھوس واضح قرآن آسمان تو اترے ہے حدیث رب دے رسول کی زبان تو نکلی ہے اور دونوں باتاں کیا اس تواڈے واسطے نے اور یہ دنیا آخرت کی کامیابی ہے ہن آپ انتظار کر رہے ہیں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا وہ آ گئے محمد براق کی سواری ہی روڑا ہے جو کہنا نا پھر کوڑے لگنے کیوں جی ساری زندگی رسول اللہ نے کسی غیر عورت کا چہرہ ویکھیا ساری عمر بول چھڈو گنگیو ساری زندگی رسول اللہ نے کسی غیر عورت کا چہرہ نہیں ویکھیا ہن بزرگ اندر لما پیا ہے بندے سارے باہر نے یہ پنگ تے لما پیا ہے جی میں کٹا لیٹن ڈیا ہے ادھر اذان ہوئی ہے انہیں آخیا پیر جی اذان ہو گئی انہیں آخیا روز ہوں اج کوئی نویں ہوئی ہے اتنے ہوں میرا مرشد میرا رہبر اور میرا رہنما آئیے میں کیا میرا رہبر ہے انہیں آخیا جی انہوں نے بیعت کی کہنے لگا انہوں نے سارے کی ویسے اونج کی اونج یہ بن دی بات اونج میں کہ وہ گل ہے جی کسی عورت نو کیا بی بی تیرا خامند کیڑا ہے انہیں آخیا فلاں انہیں آخیا انہوں تو میں ویسے جاننا پہلے ہی وہ تیرا خامند ہے پر اونج کیڑا ہے اتحاد من لیا اور من کے بخایا اور چار چفیروں جواب ملے اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا وہ آ گئے محمد براق کی سواری اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا وہ پیاری پیاری صورت
میرے نبی کا مکھڑا پہنا ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا، جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا تھامے ہوئے ہے باغیں، دیکھو عجب نظارہ۔ قرآن آسمان تو اتریا اور قرآن دی تفسیر رسول نے اپنی زبان نال کی تھی، اور یہ دوویں چیزاں نے یہ دے کے گئے ترکت فیکم امرین، یہ دو امر نے اور یہ میری طرفوں تہاڈی وراثت ہے۔ اور رسول اللہ گئے نے دنیا جو آپ دے گھر مٹی دے تیل دا دیا میسر نہیں، پر آپ کہندے نے میں تانوں اپنی اور ترکہ دے کے جا رہا، ترکہ ترکت فیکم، نبی دا ترکہ، نبی دا ترکہ قرآن ہے، نبی دا ترکہ حدیث ہے، یہ دے علاوہ کوئی ترکہ نہیں نبی دا، اور جو نبی دا ترکہ قرآن دے حدیث سے اس وراثت دا وارث میں ہاں۔ میرے دوست ہے قیامت نو پتہ لگے گا جدو رب دی عدالت وچ پیش ہونا ہے، نبی دی وراثت دی وارث اسی ہاں، ساڈے کول قرآن ہے اور ساڈے کول حدیث ہے، یہ کسی دے دل دکھاوے دی بات نہیں۔ لیکن یاد رکھو میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، میں تواڈے سارے دوستاں نو اس بات تے مطمئن کراں، سارے دوست یہ مت سمجھو کیونکہ کہ ساڈے کئی طرح کچے پلے ہوندے نے، یہو جی گل نہیں کرنی چاہیے۔ ایتھے نماز پڑھن ہوندے ہن، اے سن کے ہن کئی بندے نماز تو ہٹ گئے نے، ایک باری چھڈ کے 10 باری ہٹ فرما کہہ دیے نہ، عقیدہ خراب نہ ہوئے، اے جگہ یہ منبع ہے، یہ توحید دا منبع ہے، اور ایتھوں جناب چشمے پھٹدے نے، اور آ بچیاں دے ویکھ کے حالات میرے دل نو انتہائی مسرت حاصل ہو رہی سی۔ ایتھے قال اللہ تے قال رسول دی صدا بلند ہوندی ہے، ایتھے دوگلی پالیسی قدر اختیار نہیں آنی، ایتھوں نکلن مبلغ بن کے اور قرآن حدیث دا پیغام لے کے جان، اور جتھوں جتھوں تک جان گے یہ تواڈے واسطے ایک صدقہ ہے، میریاں تواڈے واسطے دعاواں نے۔ میرے کتنا ٹائم لگ گیا؟ 5 منٹ، 1 گھنٹہ ہو گیا؟ نہیں گھنٹہ کی چھتی ہوندا ہے، تواڈا بھلا ہو جائے۔ یہ جناب اسری صاحب دا پیار ہے، محبت ہے، اور میں پیچھے جی بھی آیا سا ایک دفعہ، تھوڑا عرصہ ہوا تو میں سپیشلی پھر اتنے ملن واسطے آیا اور دیکھ کے سین تے منظر، اور اج میں وہ سارے پروگرام بالا طاق رکھ کے تے حاضر خدمت ہویا۔ میں اصل دی وجہ ہے کہ میرے بارے لوگ یہ تاثر دے نے، لیکن میں سخت نہیں، میں نرم ہاں۔ ایک دن میں ایک جلسے تے گیا پیچھے، ایک بندہ اس طرح میرے دوارے ویکھے، میں کہا کی وینا ہے؟ میں تلوار وینا، میں کہا میں اج نہیں لے کے آیا۔ وہ دی وجہ پہ لوکاں گل بنائی ہوئی ہے، میری زبان میٹھی ہے پر میں دلائل دی دنیا چ وسنا، میں پڑھیا سمجھیا، اور میں اپنے استاد شتوی صاحب کو پڑھیا، میں مولانا عبداللہ صاحب جہے نے شیخ الحدیث گجرانوالا انہاں کو 99 تلمس طے کیتے نے، اور میں مولانا عبد الحمید ہزاروی صاحب کے قدماں وچ بیٹھا، اور بڑے بڑے اہل علم، اور میں رب ذوالجلال دی قسم پھر سپیشلی پڑھن تو بعد میں باضابطہ دیوبندیاں دے مدرسے داخل ہو کے شاط العلوم وچ قدوری تو لے کے ہدایہ پڑھی ہے باضابطہ، اور بیٹھ کے انہاں دے مدرسے کیا، میں کیا آؤ حدیث نال فقہ دا موازنہ کر کے ویکھ لاؤ، پہلی کی حیثیت ہے حدیث دی کی حیثیت ہے۔ اس واسطے وہ میرے اپنے دل دے جذبات نے۔ بعض لوگ تے میری بہت زیادہ حمایت وچ نے، تے جڑے نے نا کچے بلے تانوں پتہ ہے کچیاں دا مل نہیں پیندا، تانوں پتہ ہے کچا کڑا تے ڈوب چھڑدا ہے، وہ کچے کڑے تے چڑی ہی جڑی راجی ڈوب کے مر گئی نہیں۔ اس واسطے کچیاں دا گاہک نہیں بننا، پکیاں دا بننا ہے۔ عقیدہ صحیح ہے تے نالے فیصلے ازل تو ہو چکے نے، جدے مقدر وچ ہدایت نو ملنی ہے تے جدے مقدر چ نہیں اون نہیں مل سکدی۔ اللہ اس ادارے نو تا قیامت زندہ و تابندہ و درخشندہ رکھے، اے دے معاونین نو اللہ صحت و عافیت نال زندگیاں لمبیاں عطا فرمائے، اے دے مدرسین جنے نے سارے دے سارے، اور اے شیخ ساڈے جڑے مولانا محمد رفیق اسری نے، انہاں نال بھی پیار ہے، کیوں کہ اے اس علاقے دے نے جتھوں دے مولانا سلطان محمود سن، اور میں انہاں دے پیراں تھلے ہاتھ رکھدا رہا۔ سپیشل جلال پور پیر والے گیا، اور میں عبد المونم نو کہا کہ انہاں نو لے کے اوتھوں جلال پوروں میرے کو فیصلہ آباد آنا ہے، تے راہ وچ میرے شیخ نو تکلیف نہ پہنچے، اور میں انہاں ول دیکھ کے سمجھدا سا پھر رب کریم نے ایہو جیاں شخصیتاں پیدا کیتیاں نے۔ ہر صاحب علم کو میں گیا، دعا کرائیے، اور صاحب علم کو میں بیٹھ کے 99 تلمس طے کیتے نے، میں ایک ایک بات وچ اودی ٹو کڈی ہے،
جہاں نتیجہ یہ نکلیا کہ میں کسے میدان چ بھی ہوا میرے رب نے مینوں ہر میدان میں فتح دیتی ہے۔ اللہ سانو کامیابی نال ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔